السلام علیکم پاکستان، میں ہوں حسن انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پیرنٹنگ آن لائن، پاکستان کا سب سے پہلا اور واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان پیرنٹس کے بارے میں جو آٹسٹک کڈس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، آٹزم ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اب تھوڑا سا عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کی اویئرنیس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اب ہو رہی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر ہم ریسرچ کے بارے میں بات کریں تو 100 میں سے ایک بچہ آٹزم کے اسپیکٹرم میں اس وقت موجود ہے۔ لیکن اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے ریسرچ کے حساب سے، فیکٹس اینڈ فگرز کے حساب سے بات کریں تو کیونکہ انڈر ڈائگنوسڈ ہے، زیادہ تر ڈائگنوس ہی نہیں ہوتے کیونکہ ہم ڈینائل موڈ میں اتنا ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں وہ سائنس پتہ نہیں ہوتا، یا ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ ریفر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایز آف پاکستان یا ایز آف ساؤتھ ایشیا پراپر فیکٹس نہیں ہیں۔ اب سائنس جو ہے اس کے وہ تو گوگل پہ بھی مل جائیں گے آپ کو، دوسرے ڈاکٹرز بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا، ڈیولپمنٹ تھوڑی سلو ہو رہی ہے، اسپیچ ڈیلے ہو رہا ہے، بات کر رہے ہیں یا نام لے رہے ہیں تو وہ رسپانس نہیں کر رہا، اور اس ٹائپ کے بہت ساری معاملات ہوتے ہیں، یہ اپنی دنیا کے اندر ہی گم ہے۔ اب اس کے بیونڈ تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے جو کہ آج تک نہیں ہوئی۔ اب وہی والی بات ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ ایک ڈفرینٹ نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ اگر آپ کر لیں، نیورو ڈیولپمنٹ اگر آپ کر لیں تو یہ وہ ہے، اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس کو ہمیں کیٹر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہماری کمیونٹی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں اس ٹاپک پہ بات کرنے جو آئی ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بہت دو خوبصورت بچے ہیں، ان کے دونوں کو آٹسٹک ہے، لیکن جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے فوری ابراڈ گئیں، اور ابراڈ جا کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی اور اپنی ایجوکیشن کے لیے بھی باہر گئیں۔ جب وہاں گئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کی کمی ہے بچوں کے لیے، جو کھیلنے کودنے کی جگہیں ہیں یا ان کو جو سیکیور انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، جو سیف انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ کمی ہے، اور یہ پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ لیکن وہی والی بات ہے، ان کو وطن سے بہت محبت، یہ پھر وہاں سے فلائی کر کے واپس آئیں، اور جب انہوں نے سب چیزیں سیکھی، انہوں نے سب چیزیں دیکھی اور پورا انوائرمنٹ کا ایکسپوجر لیا، سب چیزیں انہوں نے وہاں سے انپٹ لے کے پھر یہاں پہ آؤٹ پٹ کر رہی ہیں۔ کیسے کر رہی ہیں؟ بہت بہترین سا ایک فنکلوژن کے نام سے ان کا ایک سینٹر ہے، جس کے اندر بلا شبہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ ہر بچہ فریڈم کے ساتھ جو کرنا چاہے بغیر کسی ججمنٹ کے، بغیر کسی رکم ٹاکی کے وہ کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ اسپیشل نیڈز کنسلٹنٹ بھی ہیں، اور اسپیشل نیڈز ایجوکیشن پہ بھی یہ کام کر رہی ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے ان کی پڑھائی کریں، ہم ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں، کس طرح سے ٹیچ کریں، اور جو پیرنٹس ہیں ہم ان کو کس طرح سے کیٹر کریں یا کاؤنسل کریں۔ بلا شبہ اس وقت ماشاءاللہ سے بہت ووکل ہیں اور بہت بہترین طریقے سے بات کریں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر ماہین نورانی صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے میں نے انٹرو کے اندر کہا ہے، آٹزم کے بارے میں اب تو ماشاءاللہ سے یہ لفظ جو ہے وہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، وچ از گڈ، بٹ وہی والی بات ہے کہ اس کے بیونڈ باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، کیونکہ آبویسلی آپ کا ایکسپیرینس ہے فرسٹ ہینڈ ایز اے پیرنٹ، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب کسی پیرنٹ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بچہ آٹزم میں ہے، آٹسٹک ہے، تو اس وقت کیا دنیا ٹوٹ جاتی ہے، آپ سمٹ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس وقت کی جو ایموشنز ہوتے ہیں آپ اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور صرف ایک دن یا ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا، چلتا چلا جاتا ہے۔ پہلے جیسے ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز آتے ہیں، تو پہلے تو آپ شوق میں ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا، ڈینائل میں ہوتے ہیں، پھر آپ شوق میں ہوتے ہیں، پھر آپ گریف میں ہوتے ہیں کہ آپ کو تو ہوتا ہے کہ اب میری زندگی کیا ہوگی، اس کی زندگی کیا ہوگی، پھر آپ کو غصہ بھی آتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، پھر آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ پھر آئی تھنک ان پیرنٹس کا سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا ان بچوں کا، جو کہ جس کا جواب نہیں ہے میرے پاس، لیکن سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم جب نہیں رہیں گے تب ان کو کون دیکھے گا، کون ان کا خیال رکھے گا۔ تو یہ بہت اتنی چھوٹی جرنی نہیں ہے، کافی لمبی جرنی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے، اور ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ ٹائم پہ آپ کو ڈفرینٹ ایموشنز فیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کبھی اداسی ہوتی ہے، کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، خوشی کے بہت سارے موقع آتے ہیں جب بچہ بول دیتا ہے یا کھیل رہے ہوتے ہیں یا کوئی شرارت بھی کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیز کرتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ ہر قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں، بس آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے اپنے آپ کو بار بار کہ یہ ہے۔ اور ایکسیپٹنس میں کہتی رہتی ہوں، ایکسیپٹنس سب سے ضروری چیز ہے۔ ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میرے بچے کو آٹزم ہے،
میں نے ایکسیپٹ کر لیا, اب ٹھیک ہے تھراپی کرانی ہے. کہ ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ڈفرینسز ہیں میرے بچے میں اور یہ رہیں گے, بہتر ہو جائیں گے, لیکن ایک دم سے یہ بچہ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے, تو وہ برین جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے فارم ہوئی ہوتی ہے. جب اس کا اسٹرکچر ڈفرینٹ فارم ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے نہیں بن سکتا. تو وہ ڈفرینسز ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی گیو اپ کر دیں اس بچے پہ. ٹھیک, تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں جاتی ہیں, روز آپ سیکھتے ہیں. میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں اپنے بچوں سے, دوسرے بچوں سے, تو روز کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ والی بات بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے بتایا جس طرح سے شیٹر ہو جاتی ہے پوری دنیا, آبویسلی سب چیزیں, آپ کا جو ایسٹ ہے وہ آپ کا بچہ ہی ہوتا ہے. جب بچے کے ساتھ آگے پیچھے کچھ چیزیں ہوں, چھوٹی بھی چیز ہو, تو انسان تھوڑا سا شیٹر ہو جاتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ ایکسیپٹنس بہت آگے جا کے ملتی ہے. لیکن ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میری وجہ سے شاید یہ ہوا ہے, میں نے کوئی چیز ایسی کر لی ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ آٹزم کا شکار ہے. تو اس میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس گریف سے باہر نکلے؟ اس میں پیرنٹس کو بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے. میں نے ایک سیکنڈ کو بھی ایسا نہیں سوچا. ہمیں اس کا کاز نہیں پتا, جس طرح کینسر کا کاز نہیں پتا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ کینسر کس وجہ سے ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں تھروٹ کینسر ہو جاتا ہے لوگوں کو جنہوں نے کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا, تو آپ کو نہیں پتا کہ کاز کیا ہے. جب اسی طرح آٹزم کا کاز نہیں پتا, ہم جنرلی یہ کہتے ہیں کہ بھئی انوائرمنٹ ہے, جینیٹکس ہے, آ سکتا ہے فیملی سے, لیکن ضروری نہیں ہے. تو آپ اپنے آپ کو بلیم کریں یا فیملی کو بلیم کریں یا اپنے اسپاؤس کو بلیم کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو ڈٹرمنٹ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ جو ہونا تھا وہ تب ہو گیا, اب اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے. اب آگے کیا کرنا ہے, اس کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اس پہ فوکس کریں. سو آئی تھنک اس چیز پہ اتنا زیادہ وہ ڈالنا, اتنا زور نہیں ڈالنا چاہیے کہ کیسے ہوا, کیا ہوا. اینڈ میں یہ بھی بتا دوں, میرے ایگزامپل میں لیونگ ایگزامپل ہوں کہ جینیٹک ٹیسٹنگ پہلے بیٹے کے بعد پتا تھا آٹسٹک ہے, جینیٹک ٹیسٹنگ کرائی, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے چانسز اگر جینز میں ہے کہ نہیں ہے. میرے اور میرے ہسبینڈ کی جینیٹک ٹیسٹنگ کلیئر آئی تھی. اچھا جی, لیکن پھر بھی سیکنڈ بیٹا جو ہے اس کو بھی ہوا آٹزم. تو ایسا بھی ہوتا ہے, تو وجہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, وجہ وہی والی بات ہے, پھر قدرت کا ہے بالکل سب چیز. اچھا یہ بھی ذرا بتائیں کہ اس میں ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے, کیونکہ آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, آپ کنسلٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, اس میں کپلز کے اندر بھی اختلاف ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کپلز تھوڑا سے ڈپریس ہو جاتے ہیں, دونوں اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں, یا پھر کپلز ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں. تو اس میں کپلز کو ایک ساتھ مل کے کام کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے؟ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کی پوری لائف چینج ہو جاتی ہے. ہمارے اکثر اسپیشلی ہمارے کلچر میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے اچھا اب یہ بڑے ہوں گے, پڑھیں گے, اسکول میں جائیں گے, ادھر یونیورسٹی جائیں گے, یہ بنیں گے, پھر شادی ہوگی, پھر بچے ہوں گے, پورا آپ کا ایک سیٹ ہوتا ہے کہ کہاں پڑھانا ہے, کیا کرانا ہے. تو جب ایک دم سے ایسی چیز آتی ہے جب آپ نے پلان نہیں کیا ہوا اور پوری آپ کی دنیا جو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھا اب کیا کرنا ہے, اب تو میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپشن کیا ہے میرے پاس. تو وہ بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ اور ڈسٹربنگ ٹائم ہوتا ہے, بیکاز آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں. مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو میں پہلے بیٹے کا جب مجھے پتا چلا کہ شاید آٹزم ہے, سمپٹمس ہیں, مجھے پتا بھی نہیں تھا آٹزم کیا ہوتا ہے. تو میں پوچھ رہی ہوتی تھی ڈاکٹر سے, اور وہ کیونکہ اس وقت ڈائگنوز نہیں کیا تھا تو وہ آٹزم کا ورڈ نہیں یوز کر رہے تھے, اور میں ان سے لڑتی تھی کہ مجھے بتائیں ہے کیا. تو وہ کہتے تھے آپ اپنے بچے کو لیبل کرنا چاہ رہی ہیں. تو میں کہتی تھی نہیں, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ بھئی میں کیسے ہیلپ کروں اس کو. تو کپلز کا ظاہر ہے یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹرائنگ ٹائم ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اسٹیٹسٹکس اگر ہم دیکھیں تو اس میں اسپیشل نیڈس بچے کے کپلز جو ہیں ان میں ڈیورس بہت ہائی ہے. بچے کی ڈیتھ اگر ہو جائے اس میں ڈیورس ریٹ بہت ہائی ہے. تو مشکل تو ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بھولنا پڑے گا. سو یہ آگے جا کے جب آپ کا ایک روٹین بن جائے, کچھ سیٹل ہو جائے, کچھ ایکسیپٹنس آ جائے, کچھ آپ کو سمجھ آ جائے کہ زندگی کس طرح سے جینی ہے, پھر آپ اپنی ریلیشن شپ پہ کام کر سکتے ہیں دوبارہ. انیشلی یہ کہ آپ کو سب کچھ بھول کے آپ کی دنیا جو ہے وہ بچہ ہے, اور اگر آپ دونوں مل کے اس کی بہتری کے لیے کام کریں گے بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں اور بولیں کہ نہیں یہ ایسا ہے, یہ ہے, وہ ہے, تو آئی تھنک سب سے اچھا وہی ہوگا. مجھے بھی جس ٹائم پہ پہلے بیٹے کا وہ ہوا تھا تو مطلب فیملی بھی نہیں, جو لوگ ملنے جلنے والے ہوں تو کہتے نہیں نہیں ایسے نہیں, ایسے ہے, نہیں تم نے اس کو یہ کر دیا ہے, نہیں تم نے اسپوائل کر دیا ہے, نہیں کچھ نہیں ہوا, تم ایسی وہ کر رہی ہو. لیکن
جب میں اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی تھی تو وہ کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو, تمہیں باہر جانا ہے, تمہیں ادھر جانا ہے, یہ ٹیسٹ کرانا ہے, وہ کرانا ہے, ضرور کرو, کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, زیادہ کوئی نقصان نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ ایک سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, بیکاز آپ دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ وہی والی بات اب ٹھیک ہے, آپ نے جس طرح سے ابھی بتایا کہ کپلس کو ایک ساتھ مل کے یہ کام کرنا ہے اور سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. کپل سے اگر ہم ہٹ کے بھی بات کریں تو ان لاز ہو گئے یا اپنی فیملی ہو گئے یا سوسائٹی ہو گئے, ان کا بھی کتنا کردار ضروری ہے؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی والی بات ہے, لوگ کیا کہیں گے, لیکن پتہ چلتا ہے جب لوگ کہتے ہیں تو فرق تو پڑتا ہے, اپنے آپ کو بھی فرق پڑتا ہے, بچے کو بھی فرق پڑتا ہے. تو ایز اے سوسائٹی ہم اس چیز کو کس طرح سے امپاور کر سکتے ہیں اور اس چیز کو کس طرح سے ڈیزالو کر سکتے ہیں کہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بہت مطلب کوشش کر رہے ہیں ہم یہ چینج لانے کی, صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں. کیونکہ ڈینائل میں آپ کو بتاؤں, صرف یعنی باہر بھی جب میں کام کر رہی تھی وہاں بھی بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ میں ڈیل کرتی تھی جو ڈینائل میں ہوتے تھے. وہ ٹیسٹ نہیں کرانا چاہتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ ڈائگنوسس آ جائے گا. تو اس طرح کی مطلب ہر پیرنٹ کا ظاہر انسان ہے, گزرتا ہے ان چیزوں سے. جو ہمارا سسٹم ہے کہ ہماری آگے ان لاز, فیملی, بہن بھائی, خالہ, ماموں, یہ وچ آئی تھنک از اے گریٹ سسٹم. مجھے تو بہت پسند ہے کہ یہ ہم جس طرح سے ہم بڑے ہوئے ہیں سپورٹ مل جاتی ہے. ان کا بہت زیادہ رول ہے, بیکاز یہ ایک اکیلے ماں کا یا ماں باپ کا کام نہیں ہے. ظاہر ہے جو آپ نے کمانا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, اب تو ماں باپ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, اوپر سے آپ کے بچے کو زیادہ اس کی نیڈ زیادہ ہے دوسرے بچوں سے. آپ دوسرے بچے انڈیپینڈنٹ سمجھدار جلدی ہو جاتے ہیں, اس بچے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی, زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. تو اگر آس پاس کے لوگ یا دوست یا کچھ ہیلپ کریں تو وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے. اور ضروری نہیں کہ بچہ سنبھالنے میں آپ ہیلپ کریں, کبھی آپ مطلب صرف بیٹھ کے سن لیں, بجائے اس کے کہ آپ آگے سے کہیں کہ نہیں یہ نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں ایسے ہوگا, نہیں یہ نہیں, آپ بس بیٹھ کے سن لیں کس کی بات, ماں کی بات, کہ اچھا وہ اپنا دل ہلکا کر رہی ہے, یا آپ بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آ گئی ہوں, میں بیٹھی بھی ہوں یا میں بیٹھا ہوا ہوں, جاؤ جا کے سو جاؤ آدھا گھنٹہ اندر. وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. یا ایک گرم کپ چائے کا, شروع میں تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا, بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے, یا جس طرح کرتے ہیں جب کسی کا بھی نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو اکثر فیملیز میں نانی یا دادی کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ ڈنر کے لیے چلے جاؤ, یا دعوت میں کہیں جا رہے ہو تو میں رکھ لی ہوتی ہوں بچے کو. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت زیادہ سپورٹ دیتی ہیں. اور اسی لیے میں نے کنکلوژن شروع کیا تھا تاکہ جو پیرنٹس ہیں وہ بچے کو چھوڑ کے وہاں پہ آپ جا سکیں, 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے جو بھی آپ کا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو وہ ٹائم مل جائے گا, چاہے آپ جا کے کافی پئیں, چاہے آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں تھوڑی دیر, چاہے آپ جو بھی کر لیں. اور میرے پاس آتے ہیں پیرنٹس جن کو کہیں جانا ہوتا ہے, کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے, تو میں ان کے لیے ٹائم بھی ایڈجسٹ کر دیتی ہوں. کہتی ہوں کوئی بات نہیں, ہم لوگ زیادہ دیر اوپن رہ جائیں گے, آپ جائیں, کسی ایونٹ میں جانا ہے, کچھ کرنا ہے. ایک پیرنٹس آئے تھے میرے پاس, ایک کپل آیا تھا, ان کو عید کی شاپنگ پہ جانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, کہا بالکل چھوڑ دیں. تو وہ ان کو تھوڑا سا ریلیف جو مل جاتا ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا, جس طرح سے بھی آپ کا کنکلوژن کا ادارہ ہے اس پہ تو میں آؤں گا, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے ایک اچھا ماحول بنایا ہوا ہے. اچھا ایسے ماحول جو ہے وہ لازمی سی بات ہے ایجوکیشن سینٹرز یا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ آٹسٹک کڈس کو الگ طریقے سے ہینڈل کریں. انفارچونیٹلی انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کا فقدان ہے بہت. تو پاکستان کے اندر ہمیں کس چیز کی اس وقت نیڈ ہے تاکہ ہم آٹزم کے جو آٹسٹک کڈز ہیں ان کو سیفلی سیکیورلی پڑھا بھی سکیں؟ سب سے زیادہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی, ٹیچرز کو ایجوکیٹ کرنے کی. میں نے بھی ایک ٹیچر ٹریننگ پروجیکٹ کافی مہینوں کا کیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ. تو اس میں وہی کہہ رہے تھے کہ جو مین اسٹریم اسکولس جو ٹیچرز ہیں ان کو ہم سکھا رہے تھے کہ کلاس روم کو انکلوسیو کیسے بنانا ہے. اگر آپ کی کلاس میں کوئی بچہ آتا ہے جس کو کوئی کسی قسم کی اسپیشل نیڈز ہے یا نہیں بھی ہیں, اگر جس طرح ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, مجھے بالکل نہیں پسند, لیکن ہائپر ہے. وہ اصل میں ہائپر ہوتا نہیں, کبھی بچے کو موومنٹ چاہیے ہوتی ہے, کبھی بچہ کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کبھی بور ہو رہا ہوتا ہے یا اس کا دماغ تیز چلتا ہے, اس طرح کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, بٹ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہائپر ہے. تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اب ضروری نہیں ہے اس بچے کو آٹزم ہو, آپ کو دوسرے بچوں کے ساتھ دیتا ہے. کچھ بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں, کسی کو زیادہ موومنٹ چاہیے ہوتی ہے, کچھ جو ہے وہ ذرا سلو ہوتے ہیں, وہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں. تو ان سب کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو ایجوکیشن سسٹم کو اپنے پرائیویٹ اینڈ پبلک ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ ہے کیا, یہ ڈفرینسز کیا ہوتے ہیں. چھوٹی کلاسز میں ٹیچرز کو سمجھائیں کہ آپ کو
جو سائنس نظر آتے ہیں, جو ہم وارننگ سائنس یا ریڈ فلیگز یا جس طرح آپ بتائے تھے کہ جو شروع میں سمٹمز نظر آتے ہیں وہ اگر نظر آئے تو کس وقت آپ جا کے پیرنٹ سے بات کریں, اس کے بعد کیا کرنا ہے, کلاس روم میں بیسک آپ نے کیا کس طریقے سے کلاس روم ہونا چاہیے. جب وہ ایجوکیشن لیول پہ شروع ہوگا تو ظاہر ہے آپ پیرنٹس کو بھی ساتھ ساتھ سکھا رہے ہوں گے, تو وہ پھر آہستہ آہستہ سوسائٹی میں انشاءاللہ گرو کرے گا. امید تو یہی ہے. امید تو یہی ہے. اچھا, اب یہ بھی ضرور بتا دیجیے گا, وہی والی بات ہے, اب اسکولس کی اگر ہم بات کریں تو اسکولس کے اندر بھی اور اسکولس کے باہر بھی بلینگ کا بھی شکار ہوتے ہوں گے بچے, اور وہی والی بات ہے کہ ایسے بچے جو بیچارے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پیرنٹس ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اچھا انوائرمنٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایسے میں کوئی دوسرا بندہ تھرڈ پرسن وہ آتا ہے اور بلی کر کے چلا جاتا ہے. ایسے میں پیرنٹس کیا کریں اور ایسے میں وہ آٹسٹک کڈ کیا کریں؟ تو ایسے میں اگر یہ اسکول میں ہو رہا ہے تو یہ تو ٹیچر کا کام ہے بالکل کہ آپ کو بالکل دھیان رکھنا پڑے گا, اسپیشلی اگر آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کی کوئی نیڈز ہیں, یا وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا, یا وہ بول نہیں سکتا, یا وہ ریئیکٹ نہیں کرتا, اس کے پاس سوشل سکلز نہیں ہے کہ دوسروں سے آگے پیچھے بات کرنے کی, اور ضروری نہیں ہے وہ بچہ آٹسٹک ہو, دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اس وقت تو ٹیچرز کو اس کے سائنز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے پہلے اس کو ایڈریس کریں, انوائرمنٹ کو دیکھیں, کیونکہ اس کو چھوڑ دینا یا کہنا کہ اچھا کوئی بات نہیں یا ہو جائے گا, مطلب یہ جب بچے کو جو افیکٹ کرتی ہے چیزیں, جو ہمیں بچپن میں جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں پوری زندگی, اور ان بچوں کے ساتھ یہ چیزیں بلینگ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہیں, کیونکہ وہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے. تو ان کے لیے تو اسپیشلی خاص طور پہ زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے. آپ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, اگر ٹیچر ظاہر ہے خود تو ہر جگہ نہیں ہو سکتی, لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک کو جس طرح ہم مانیٹر بنا دیتے ہیں کلاس میں, ایک کو بڈی سسٹم کر دیتے ہیں کہ بھئی اس ہفتے بریک میں آپ جو ہے اس بچے کے ساتھ رہو گے یا آپ نے اس بچے کے ساتھ کھیلنا ہے, نیکسٹ ویک کوئی 2 اور ہوں گے, پھر ایک اور ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ دھیان رکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ٹیچر اگر کوئی بیہیویئر کسی بھی قسم کی چینجز جو ہیں وہ بچے میں نظر آ جائیں گے, کہ اگر اس کو وہ ڈسٹربڈ ہے یا کچھ ہے تو وہ اس کے ریئیکشنز یا اس کی پرفارمنس افیکٹ ہوگی, یا اس طرح سے موڈ, یا وہ اگر اسپیشل نیڈز ہو سکتا ہے, مطلب کبھی کبھی ٹوائلٹنگ میں بھی وہ ہو جاتا ہے, پرابلم ہو جاتی ہے, تو گھر پہ, اور وہ پھر آپ گھر میں پوچھیں گے کہ گھر میں آپ نے چینجز دیکھے یا نہیں, تو اس کو ٹریک کرنا پڑتا ہے کہ اچھا کدھر کیا کیا ہو رہا ہے, اینڈ دین پھر جا کے آپ ہر چیز کو رول آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ان کے بلی ہونے کے چانسز بہت زیادہ پراپر طریقے سے مانیٹر کرنا پڑتا ہے بچوں کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ والی بات بھی ہے, پراپر طریقے سے اگر پیرنٹ جو ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے اور وہ ٹائم نکال رہا ہے, وہ انویسٹ کر رہا ہے, وہ ایز اے کپل بھی انویسٹ کر رہا ہے, وہ مطلب پراپر طریقے سے کیٹر کرنے کی کوشش کرے اپنے بچے کے, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو کھونا پڑے گا, اپنے بچے پہ وقف کرنی پڑے گی اپنی پوری زندگی. اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم ہر چیز کرنے شروع کر دیں, ایک وقت آتا ہے کہ بریک ڈاؤن آتا ہے, ایز اے کپل بھی اور ایز اے انڈیویجول بھی. اب اس بریک ڈاؤن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک چیز یہ کہ جو میں نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو بھولنا پڑتا ہے اور اپنے پہ بالکل فوکس نہ کریں, یہ وہ, اور ابھی مینٹل ہیلتھ کا اتنا چل رہا ہے, میرا مطلب یہ تھا, میں نے آئی تھنک پوری طرح بولا نہیں, کہ شروع کے ٹائم پہ آپ کو بچے کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائم مانگتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ ٹائم تھوڑا کم ہوتا جاتا ہے, تو شروع کے ٹائم پہ آپ کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بھول جائیں, ظاہر ہے وہ تو پھر آپ کا دماغی توازن ختم ہو جائے گا. اور میں یہ غلطی کر چکی ہوں, کیونکہ 2 تھے تو میں نے اتنا زیادہ کیا, اتنا کیا کہ میرے پاس مطلب 1 سیکنڈ کو سانس لینے کا ٹائم نہ ہو, اور اس کے بعد یہی ہوا کہ بس پھر میں سب کو چھوڑ دیا ایک دم سے, بالکل ہی بریک ڈاؤن آ گیا. تو اپنے آپ کو, ظاہر ہے آپ انسان ہیں, آپ کو اپنی بھی کیئر کرنی پڑے گی, ساتھ جو ہے نارمل چیزیں جو ہمارے لیے ہم کہتے ہیں, نارمل کا لفظ اگر استعمال کرتے ہیں وہ ہوتی ہیں, لیکن شروع میں یا کچھ بیچ میں ایسے ٹائم آئیں گے جب زیادہ دھیان کی ضرورت پڑے گی. لیکن ایسا بھی ٹائم آئے گا جب آپ کو لگے گا کہ اچھا نہیں یہ آسان ہے, بلکہ مجھے اتنی دفعہ یہ لگتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ نیوروٹیپیکل بچوں سے زیادہ آسان ہے. اچھا, وہ کھلونے نہیں مانگ رہے, وہ سارا دن گن نہیں مچا رہے, ان کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑ رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہے بار بار آ کے کہ مجھ سے کھیلو یا کچھ, تو ان کی ڈیمانڈز ایکچولی کم ہے, صرف یہ کہ خیال تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے, افیکشن آتی ہے, ان کے اپنا طریقہ ہے افیکشن کا. تو ہر چیز کے مطلب فائدہ نقصان ہے, تو وہ یہی ہے کہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. شروع میں ظاہر ہے شروع کا ٹائم تھوڑا سینسٹیو ہوتا ہے, آپ کی برین جو ہے وہ ذرا فلیکسیبل ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں ارلی انٹرونشن جو ہم کہتے ہیں جس کو, کہ آپ شروع کے ٹائم پہ زیادہ دھیان دیں, زیادہ محنت کریں, اس کے بعد پھر ظاہر ہے آپ کو بیلنس تو کرنا پڑے گا. چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد فوری واپس آتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं पेरेंटिंग ऑनलाइन, पाकिस्तान का सबसे पहला और वाहिद पेरेंटिंग का लाइव शो। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने स्कूल्स के बारे में बात की, हमने कपल्स के बारे में बात की, इंडिविजुअल के बारे में बात की, मेल्ट डाउन ब्रेक डाउन के बारे में बात की। अच्छा, मेल्ट डाउन और ब्रेक डाउन की जब बात आती है तो लाजमी सी बात है, बच्चे जिस तरह से नॉर्मल बच्चे भी, मतलब नॉर्मल के ये भी नॉर्मल ही है टेक्निकली, लेकिन जो सोसाइटल नॉर्मल बच्चे हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं, वो भी टेंट्रम्स करते हैं पब्लिक प्लेसेस में। ऑटिस्टिक बच्चे भी करते हैं। अब ऑटिस्टिक बच्चे जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उनको हम पब्लिक प्लेसेस में किस तरह से केटर करें? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मुझे भी पता कितने पेरेंट्स को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मुश्किल है। लेकिन आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग क्या सोच रहे हैं। Nice, okay. आपको ये करना पड़ेगा। जब भी मेल्ट डाउन होता है या कुछ होता है, टिपिकल बच्चा हो या एटिपिकल बच्चा हो, कोई वजह होती है। Okay. या तो उसकी बात नहीं मान रहे आप, उसको कोई खिलौना चाहिए आप नहीं दे रहे, कुछ किसी चीज को आपने रिफ्यूज कर दिया है कि नहीं अभी नहीं मिल सकती, आइसक्रीम नहीं खानी, तो कोई ना कोई वजह होती है, जिद होती है जिसकी वजह से वो बच्चा ये कर रहा होता है। तो ये वाले बच्चे भी, इनकी भी कोई ना कोई वजह होती है जब वो करते हैं। अब वो वजह जरूरी नहीं है कि इनको कोई चीज चाहिए, वो वजह ये भी हो सकती है कि आप बाहर गए हैं, पब्लिक में शोर ज्यादा है, वो वजह ये भी हो सकती है कि रोशनी ज्यादा है, लाइटें बहुत ज्यादा है, ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लोग इतने ज्यादा घूम फिर रहे हैं कि उनका सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है और वो उससे कोप नहीं कर पा रहे, तो उनको समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से जब इंसान कुछ इरिटेट हुआ हो या कुछ ज्यादा घबराया हुआ हो, तो जाहिर है वो फिर रिएक्ट करेगा। तो ये भी रिएक्ट करेंगे। अब इनके रिएक्शन में और दूसरे बच्चों के रिएक्शन में एक्चुअली फर्क जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये इनका समझने की ज्यादा जरूरत है कि इनकी जो वजह है, या तो अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इनको काम डाउन होने में ज्यादा टाइम लग सकता है। अच्छा, ओके। तो उसके लिए बिकॉज इनको हर चीज प्रोसेस करने में, स्पेशली ऑटिज्म में टाइम लगता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बल्कि हर पेरेंट को मैं ये कहूंगी, नॉट जस्ट के ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स को, कि हर पेरेंट को जब कोई बच्चा टैंट्रम या मेल्ट डाउन या शोर या कुछ कर रहा हो, आप बिल्कुल काम रहें। ओके। आपने हाइपर नहीं होना। सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है, और मैं ये गलती बहुत कर चुकी हूँ, तो मैंने सीखा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि और अभी भी होता है, कभी कभी हमको भी गुस्सा चढ़ जाता है, हम तंग आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि लोग देख रहे हैं क्या करें, लेकिन इस चीज के बारे में सोचना छोड़ दें, क्योंकि आप खुद को काम रखें, क्योंकि वो बच्चा आपकी एनर्जी पिक करेगा। जब आप ज्यादा रिएक्ट करेंगे तो वो बच्चा देख रहा है कि ये भी देख रहा है कि अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो आगे से ये होता है रिएक्शन। तो वो एक किस्म की रीइंफोर्समेंट हो जाती है कि अच्छा मैं जितनी दफा ही करूंगा वो आगे से होगा। जिस तरह बच्चे ने अगर रो रहा है और हम एकदम से जाके कह रहे हैं अच्छा क्या हुआ है, क्या हुआ है, तो मतलब है कि उसको पता है कि अच्छा जब मैं रोऊंगा तो मुझे टेंशन मिलेगी। तो आपने क्या करना है, आप अगर बिल्कुल इग्नोर करना छोड़ देंगे, इग्नोर करना शुरू कर देंगे रोने पे, तो उस बच्चे को समझ आ जाएगा कि अच्छा रोने से ये अटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन आप उसको एक दूसरा तरीका दें कि अच्छा ठीक है क्या करना है, क्या वजह है। अगर उसको सपोज के मेल्ट डाउन इस वजह से है कि बहुत ज्यादा शोर है, तो आप बाहर ले जा रहे हैं, हेडफोन्स पहना दें, नॉइज कैंसिलेशन। अक्सर इन बच्चों के साथ हम कोई ना कोई कार्ड या पिक्चर इस तरह की रखते हैं, ताकि उनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ आ जाता है कि अच्छा कम्युनिकेट किस तरह करना है अगर वो बात नहीं कर सकते। अच्छा, या उनको दिखाएं, बहुत सारी तस्वीरें दिखाएं, इस तरह से कम्युनिकेशन होती है। अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता है, आपको पता नहीं कि वो कितना समझ रहा है, कितना सुन रहा है, तो आप इशारों से या फिर तस्वीरों से बात करेंगे। तो आप हर चीज की तस्वीर दिखाएं, और उसमें फिर हो सकता है कि वो आपको किसी पॉइंट पे बता सके कि अच्छा शोर ज्यादा हो रहा है, या आप खुद डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखें। या फिर मेरे साथ ये भी हो चुका है, और बाहर के मुल्क में हुआ था कि मेरा जो छोटा बेटा है वो उस वक्त 3 साल का था, और उसने किसी चीज, उसको गुस्सा चढ़ा कि उसको आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन उसी वक्त चाहिए थी। अच्छा, ओके। अब मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इतना बड़ा मॉल, कि हाँ चलो चल के आइसक्रीम लेते हैं, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। तो उसने फिर, अब जब मैं उसको ले जाने की कोशिश करी थी, उसने मुझे काट लिया। अच्छा, अब मुझे समझ आया, दूसरा बेटा भी मेरे साथ, वो बेचारा वो जरा बहुत काम है और डरपोक सा है थोड़ा, तो मैं फिर पीछे होके खड़ी हो गई और जो कर रहा था मैंने करने दिया। अब जो गुजर रहे थे लोग आसपास, वो एकदम से घबरा जाते थे कि अच्छा इसके माँ बाप का है। तो वो जब आते थे तो उनको मैं कह देती थी कि मैं इधर ही हूँ, इसको ऑटिज्म है, मेल्ट डाउन हो रहा है, और वो कहते अच्छा ठीक है चले जाते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर दें, कुछ कर दें, नहीं थैंक यू, अच्छा ठीक है।
ایک خاتون نے جب دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ وہ کر رہا تھا, انہوں نے کہا اس کو کیا چاہیے, میں نے کہا اس کو آئس کریم چاہیے, لیکن میں اس کو یہاں چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی لینے, اور نہ میں اس کو اس طرح لے جا سکتی ہوں, اور دوسرا والا جو وہ اس سے گھبرا کے ادھر بھاگ رہا ہے. تو اس بیچاری نے جا کے ایک, کون سی آئس کریم کھاتا ہے, میں نے کہا ونیلا, وہ جا کے لے آئی ونیلا آئس کریم اور انہوں نے دے دی, کیونکہ ان کو سمجھ آیا کہ اچھا اتنی سمجھ تھی کہ اچھا یہ چاہیے, یہ چیز چاہیے بچے کو. تو اس کو آئس کریم دی, اور تب تک پھر میں نے پیسے بھی نہیں لیے مجھ سے انہوں نے. خیر پھر میں نے, اچھا دوسری چیز یہ, اب جب وہ رو رہا ہے اس طرح سے کر رہا ہے, اگر میں اس وقت اس کو کوئی چیز دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرنے سے اس کو یہ چیز مل جائے گی. تو یہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. تو میں نے وہ آئس کریم رکھی اس کے سامنے, اور مطلب پھر میں نے اس کو بتایا کہ اچھا قائد, چپ بیٹھ جاؤ, کاؤنٹ, بیکاز انتظار کرنا بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کاؤنٹ ایسے کریں گے کہ اچھا 5 4 3 2 1 یا 1 2 3 4 5 جو بھی ہے, اچھا ٹھیک ہے بیٹھ گیا ہے, 3 تک کاؤنٹ کیا ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ لے لو. تو یہ ہوا, لیکن یہ پورا ایک ڈرامہ ہو چکا تھا, جس کے بعد میں نے گھر جا کے قسم کھائی کہ میں ان کو باہر نہیں لے جا رہی, لیکن ظاہر ہے وہ گزر گیا ٹائم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے اب آپ کے بچے ماشاءاللہ سے بڑے ہو گئے ہیں, اب اور بھی جب بڑے ہوں گے, یا شاید آپ نے ابھی سے بتا دیا ہوگا, تو ان کو کمیونیکیٹ بھی کرنا پڑے گا کہ دیکھیں آپ اسپیشل ہیں اور آپ دوسروں سے الگ ہیں, لیکن یہ کہنا بھی ایک خطرناک لفظ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہتھیار بھی ہو سکتا ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کس طرح سے کمیونیکیٹ کریں ہم ان بچوں کو, تاکہ وہ بچے اپنے باؤنڈری سیٹ کریں اور اپنے آپ کو تب بھی فریڈم ہی ایکسپریس کر رہے ہوں. بالکل, سب سے پہلے تو ہر چھوٹے بچے کو آپ کو, آئی تھنک ایز پیرنٹس, ایز ماں باپ, آپ کو ان کو کانسٹنٹلی انکریج کرنا چاہیے, پریز کرنا چاہیے, کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں اور طریقہ تھا پالنے کا, ہمیں تو کبھی تعریف نہیں کی ہمارے اما ابا نے, کیونکہ وہ منع تھے, تو دوسرے کر دیں تو ٹھیک تھا. تو یہ کہ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ سے کہتی رہتی ہوں نا کہ اچھا ویری گڈ, ویل ڈن, یو نو یو کین ڈو اینی تھنگ, زبردست, حمزہ نے یہ کیا, سائم نے یہ کیا, تو وہ ایک کہیں نہ کہیں جاتا رہتا ہے. تو اس کے بعد ایک تو بچے کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے, ان بچوں کا بھی ہوتا ہے, وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو اس طرح سے, لیکن ذہن میں بات جاری ہے. تو وہ, اور دوسرا یہ کہ اب ان کو ساری چیزیں سکھانی پڑیں گی آپ کو الگ سے. جو ٹپیکل بچے ہیں وہ اپنی انوائرمنٹ سے سیکھ لیتے ہیں دوسروں کو دیکھ کے, ان کو سکھانی پڑتی ہے اسپیشلی. تو آپ کو ان کو بتانا ہوگا کہ یہ کر سکتے ہو, آپ یہ کر سکتے ہو. دوسرے بچے اگر جس طرح, میرے تو خیر دونوں آٹسٹک ہیں, لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا, یا زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہو. تو اس میں آپ دوسرے بچے کو بھی اتنا ہی ایجوکیٹ کریں گے جتنا آپ اس بچے کو کر رہے ہیں. کہ ڈفرینسز ہوتے ہیں, سب میں ہوتے ہیں, لیکن اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. میرے میں یہ ڈفرینسز ہیں, اس میں یہ ڈفرینسز ہیں. مجھے گرین پسند ہے, اس کو بلو کلر پسند ہے, تو ضروری نہیں ہم سب کو ایک چیز پسند ہو. مجھے ڈرائنگ پسند ہے, اس کو ڈرائنگ نہیں پسند. تو اس طرح سے جب آپ ڈفرینسز کو تھوڑا نارملائز کریں گے اور بتائیں گے کہ ہاں ایسے ہوتا ہے, اینڈ اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہو تو اٹس اوکے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ بتاؤ, آپ جو فیل کر رہے ہو آپ کمیونیکیٹ کرو, اینڈ دین پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ. کمیونیکیٹ بہت کرنا, کمیونیکیٹ اگر کمیونیکیٹ کر سکے, اگر نہیں کر سکے تبھی بھی تو ظاہر ہے اب ہر بچے کو آپ جا کے سوری نہیں بتائیں گے کہ آپ کو آٹزم. بالکل ایسے ہی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ جو ہائی فنکشننگ بچے ہوتے ہیں یا جو ڈفرینس فیل کر رہے ہوتے ہیں, جن کا زیادہ وہ ہوتا ہے, ان کو آپ بتائیں سچویشن کے حساب سے. بالکل, اور بتانا اچھی بات ہے, بتانا چاہیے تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ نہ لگے کہ اچھا مجھ میں کچھ غلطی ہے, مجھ میں کچھ خرابی ہے, باقی سب تو ایسے ہیں, میں کیوں ایسا ہوں. پیرنٹس کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاتے جاتے ذرا بتاتے جائیے گا, اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے, 2026 چل رہا ہے, انفارمیشن اوور لوڈ بہت ہے. اب ہر بچہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ آٹزم کا کہیں نہ کہیں اسپیکٹرم میں شکار ہوگا. اگر پیرنٹس اپنا فون صرف اٹھا لیں اور یہ کچھ بھی لکھ دیں گے تو اس بچے کو آٹزم ہوگا یا ADHD ہوگا, کچھ نہ کچھ اس کو ضرور ہوگا. اب یہ ہے کہ لازمی سی بات ہے, ہم ایز پیرنٹس فکر مند بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم لوگ انفارچونیٹلی ایک چیز کرتے ہیں جو میں نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے, کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس کبھی نہیں جاتے ہیں انٹل اینڈ انلیس بالکل اینڈ تک کی کوئی بیماری ہوگی, پھر ہمیں یاد آئے گا وہ ڈاکٹر ہے. تو ہم یا تو چیٹ GPT کر لیں گے, یا تو جیمنائی کر لیں گے, یا تو اڑوس پڑوس سے بات کر لیں گے, اور کسی نہ کسی طریقے سے کریں گے. تو آپ کیا بولیں گے ایسے پیرنٹس کو کہ پلیز خدا کے واسطے یہ چیٹ GPT جیمنائی سے تھوڑا سا ہٹ جائیں, اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے یا وہ سائنس دکھ رہے ہیں تو آپ پروفیشنل ہیلپ لیں. بالکل, اگر آپ کو سائنس دیکھنا ہے, پہلی چیز تو یہ, اگر آپ سائنس نوٹس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اکثر پیرنٹس جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں, اچھا اگر ٹیچر بولے بھی
کہ بھائی یہ کنسرنز ہیں ہماری, آپ جا کے کسی کو دکھائیں, تو وہ نہیں دکھائیں گے اس ڈر سے کہ پھر وہ بچے کو کہہ دیں گے کہ اس کو یہ ہے, اس کو آٹزم ہے. میرے پاس اتنے بچے آئے ہیں تھوڑی بڑی ایج کے, ٹینز میں, جن کو ڈائگنوز ہوا ہوا ہے ADHD, وہ میرے پاس آئے ہیں اور میں ڈائگنوسس نہیں کرتی, لیکن میں نے پیرنٹس کو بولا اس کو ADHD نہیں ہے. اچھا, تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ میں کرتی ہوں ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ. اس میں ہوتا ہے کہ آپ بچے کا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں, کن کن چیزوں میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو چیلنجز آ رہے ہیں. اوکے, اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ چیلنجز, پلیز ضرور جائیں ڈاکٹر کے پاس, نہیں یہاں پہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں اسیسمنٹس, ان کے پاس چلے جائیں. میں ڈیولپمنٹل اسیسمنٹ کرتی ہوں, اس میں کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوتا, صرف یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس ڈیولپمنٹل ڈومین میں یہ بچہ اتنا کمزور ہے یا کتنی سپورٹ چاہیے, تو آپ اس کو اس لحاظ سے وہ سپورٹ دیں گے. اس میں آپ کو ڈائگنوسس ہو نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. باہر کے ممالک میں اس لیے ضروری ہوتا ہے ڈائگنوسس, کیونکہ پھر آپ کو گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ, وہ آپ کو فری تھراپی, فری اسکول, فری چیزیں دیتی ہے. یہاں پہ ہم نے خود ہی پیسے دینے ہوتے ہیں ہر تھراپی کے. تو ڈائگنوسس آپ نہ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرور کرائیں. اور اس میں یہ کہوں گی, میں ایکچولی الٹا بولوں گی کہ اگر کوئی پیرنٹ زیادہ اوور کاشس ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے. چیٹ GPT اور جیمنائی سے نہ پوچھیں, کسی پروفیشنل سے پوچھیں ضرور. مطلب کسی, جس طرح میں بھی یہی کرتی ہوں, اسپیشل ایجوکیشن اینڈ اسپیشل نیڈس, یا سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں, یا پیڈیاٹریشین کے پاس چلے جائیں, یا ٹیچر سے پوچھ لیں. ٹیچرس کو اکثر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز, یہ میری کنسرنز ہیں. تو وہ کنسرنز کے لیے اگر آپ کو کوئی ارلی انٹرونشن والی چیز کہہ بھی رہے ہیں, یا اگر کہہ رہے ہیں کہ اچھا کم بولتا ہے تو اسپیچ تھراپی کرا لیں, اور اس بچے کو کوئی ایسا ڈائگنوسس نہیں ہے, تو وہ اسپیچ تھراپی بھی ہیلپ ہی کرے گی. اس میں کوئی نقصان نہیں, کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپمنٹ تو کرے گی. تو 1 to 1 جب آپ انٹرونشن کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو اس میں صرف فائدہ ہے ہر بچے کا. اگر ہر بچے کو الگ الگ کر سکتے, ٹیچر دے سکتے, تو دے دیتے ضرور, لیکن اس وجہ سے. سو اوور کاشس پیرنٹس کو میں کہوں گی کوئی بری بات نہیں ہے, بس یہ کہ فون چھوڑ کے ایکچوئل پروفیشنلز کے پاس جائیں, کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی, لیکن وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایکسپیرینس کی وجہ سے, ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں جو زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ذرا بتاتے جائیے گا جاتے جاتے کہ جو آٹسٹک کڈز ہوتے ہیں ان لوگوں کو انفارچونیٹلی, ہم جس طرح سے آپ نے کہا تھا, ہم جو ہے وہ فون بہت یوز کر رہے ہیں. اب جو فونز ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو بھی دے دیتے ہیں. اب ورچوئل آٹزم بھی بہت بڑھ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے آٹسٹک کڈز اور جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو سکتی ہیں, اور نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ ان کی ڈیلیز ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کو فون پکڑا دیے گئے؟ دیکھیں, فون کے نقصانات بہت زیادہ ہیں, ہر بچے کے لیے, ہر انسان کے لیے. میں پیرنٹس کو یہ اگزامپل دیتی ہوں کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم مطلب کبھی وہ اس میں لائٹ چلی گئی تھی تو ہم وہ بنا رہے ہوتے تھے جانور ڈفرینٹ اور کچھ نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی گیم بنا کے کھیل رہے ہوتے تھے اپنا. میں نے اور میرے بھائی نے ایک دفعہ اوپر وہ جو کیبنٹس ہوتی تھی اس کے اندر ہم نے اپنے سوفے کشن ڈال کے سب ڈال کے, ہم نے اس کو ٹری ہاؤس کہتے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے تھے, تو ہماری جو دماغی جو صلاحیت تھی وہ زیادہ بہتر تھی کیونکہ ہم استعمال کرتے تھے. فون سے یہ ہو رہا ہے کہ چاہے وہ ٹپیکل بچہ ہو یا آٹسٹک بچہ ہو, آپ اس کو وہ موقع نہیں دے رہے کہ وہ اپنا دماغ یوز کرے. بورڈم بھی ضروری ہے. بالکل بالکل, بیکاز بورڈم سے ہی امیجنیشن اور کریٹیوٹی نکلے گی. ادروائز اگر سب کچھ آپ نے دے دیا ہے جو ہم آج کل کر رہے ہیں بچے کو, تو ان کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ بچے سے کوئی بات کریں, کسی مطلب بڑے بچے سے بھی, کہ اچھا یہ کر دو, نہیں میں نے کر لیا, مجھے نہیں مل رہا, نہیں میں بور ہو رہا ہوں. ہم تو کہہ نہیں سکتے تھے بور ہو رہے ہو. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے اپنی اماں کو کہا تھا, میرے بھائی نے بور ہو رہے ہو, نے کہا تو میں کیا کروں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, بور ہو رہے ہو تو مطلب تمہارا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کبھی کھیل رہے ہیں, کبھی میں پٹ رہی ہوں, کبھی میں وہ میری گڑیا سائی توڑ دیتا تھا میرا بھائی کہ نہیں اس سے کھیلو گاڑیوں سے. تو یہ سارا کچھ ہم کرتے تھے. کبھی میں اس کے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہی ہوتی تھی, یا ہم برف پانی اور یہ سب کھیل رہے ہوتے تھے. اس میں یہ کہ کیونکہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہوتی تھی, تو فزیکل موومنٹ جو ہے اس سے برین ڈیولپمنٹ بہت ہوتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں ہوتی, کیونکہ اب ہم ہلتے ہی نہیں ہیں, ایک جگہ بیٹھے ہیں. اور اس میں یہ کریں کہ ہم آئسولیٹ کریں بچے کو. تو کیونکہ فون اور ٹیبلٹ وہ ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ کو ایک اور انسان کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی سوشل سکلز بھی افیکٹ ہو رہی ہیں, آپ کی کوگنیٹو دماغی صلاحیت بھی افیکٹ ہو رہی ہے کہ آپ یوز نہیں کر رہے, آپ سوچ بھی نہیں رہے کسی چیز کے بارے میں, ہر چیز کا جواب سامنے ہے. تو اس کے علاوہ آپ سوچنے کہ اچھا یہ نہیں ہوا تو اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر آپ کی پرابلم سالونگ سکلز اور جو میتھس اور یہ ساری چیز ہم کہتے تھے کہ اچھا ایک چیز کو کتنے طریقوں سے کر سکتے ہیں,
یہ ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. ساری چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت، وہ آپ نے ہمیں دیا، ملک و قوم کو دے رہی ہیں، بہت بہترین طریقے سے بچوں کو دے رہی ہیں. تہہ دل سے بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد فوری واپس آئیں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. واحد پیرنٹنگ کا لائیو شو. ناظرین آج 29واں روزہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا آخری ایپیسوڈ ہو، لیکن آخری ایپیسوڈ اس سیزن کا. ناظرین ہم نے آج اور 29 دنوں کے اندر بہت باتیں کی، بہت چیزیں سنی، بہت چیزیں سمجھی، بہت چیزیں سیکھی. ہم نے باتیں کی سوسائٹی پر، ہم نے باتیں کی کمیونٹی پر، ہم نے باتیں کی سوشل میڈیا پر، ہم نے باتیں کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر، ہم نے باتیں کی آٹزم پر، ہم نے باتیں کی میڈیکل ڈومینس پر، ہم نے باتیں کی پیرنٹس، بچوں کی تربیت، پیرنٹس کی تربیت، ٹیچرز کی تربیت، پودوں کی اہمیت، پودوں کی عزت، زبان کی اہمیت، زبان کی عزت، کمیونیکیشن کیوں ضروری ہے، ویپنگ کیوں روکنا چاہیے ہے، اس پہ بہت ہم نے زور دیا تھا، اور سکولز کے بارے میں باتیں کی، ہوم سکولنگ کے بارے میں باتیں کی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ کرنا ضروری ہے. تو یہ شو اس وقت تو ختم نہیں ہونے والا، یہ تو میں آپ کو بتا دوں. لیکن ناظرین کچھ باتیں ہیں کہ یہ شو ممکن نہیں ہوتا اگر باسط صاحب، آصف بھائی، عبد الوہاب بھائی، ایم سی آر میں جو بیٹھے ہوئے بہترین لوگ ہیں وہ اپنا کام بخوبی سے نہیں کر رہے ہوتے. اگر بٹ صاحب، جنید بھائی، اگر فرحان بھائی، سوری فرحان بھائی، میں نے فرحان بھائی بولا تھا، انہوں نے جو ہے وہ جنید بھائی بولا تھا، عمر صاحب نے، تو انہوں نے اگر جو ہے وہ بہترین طریقے سے فریمنگ نہیں کی ہوتی. یہ شو ممکن نہیں ہوتا اگر چانڈیو صاحب ہمیں یہ بہترین سا پلیٹ فارم فراہم نہیں کرتے. یہ شو مکمل نہیں ہوتا کہ اگر محمد معاذ اللہ حقانی صاحب، محمد عریب انصاری صاحب، سید محسن علی شاہ صاحب اپنا سپورٹ نہیں دیتے. یہ شو ممکن نہیں ہوتا کہ اگر میرا بھائی، چھوٹا بھائی جو میرے ہر قدم پہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے دن رات، محمد عمر خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. یہ شو ممکن نہیں ہوتا کہ اگر میری وائف حیا حسن انصاری صاحبہ، اگر وہ جب میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں تو وہ مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں، وہ مجھے موٹیویٹ نہیں کرتی. یا وارڈروب سے لے کر شو ڈیزائننگ تک یا کنٹینٹ پلاننگ تک اگر مجھے سپورٹ نہیں کرتی تو یہ شو نہیں ہوتا. اچھا، یہ شو کے کامنٹس کا فیڈ بیک، کہ ریٹنگز، کہ ٹی آر پیز، کہ بے تحاشا میسیجز آپ لوگوں نے جو بھیجے ہیں، یہ بات یقین دلاتی ہے کہ یہ شو صرف ایک شو نہیں ہے. یہ شو میں نے ایک شو کی وجہ سے کانسیپٹ جو تھا وہ ڈیزائن کیا ہی نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا. اب یہ مشن کیا تھا؟ یہ مشن یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے اسفند انصاری کے لیے ایک بہت بہترین سا انوائرمنٹ بتاؤں، بہت بہترین سا سوسائٹی بناؤں، بہت بہترین سی کمیونٹی بناؤں. وہ کیسے بنے گی؟ وہ بنے گی ایسے کہ جب ہم لوگ، یعنی کہ میں اور آڈینس، ہم لوگ ساتھ مل کے گرو ہوں گے، ہم لوگ ساتھ مل کے سمجھیں گے، ہم لوگ ساتھ مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس کی بے حد ضرورت ہے. ایز اے نیشن اگر ہم گرو کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. لیکن ایز اے نیشن اگر ہم یہ سوچیں گے کہ نہیں جی ہم اس ملک میں کیا رکھا ہے، یا پھر ہم آگے نہیں جا رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، تو ہم کبھی گرو نہیں ہونے والے. میں نے امریکہ چھوڑا ہے، صرف پاکستان میں اس وقت رہ رہا ہوں. آئی ہیو آپشنس کہ میں پوری دنیا میں رہ سکتا ہوں، لیکن وہی والی بات ہے کہ پاکستان میں محبت، پاکستان میں لگاؤ بہت زیادہ ہے، اور امپیکٹ یہاں پہ کریٹ ہو سکتا ہے. تو یہ سفر تو چلتا رہے گا، رمضان کے بعد بھی چلتا رہے گا. لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ کسی بھی قسم کا میڈیکل آپ کو فیل ہو رہا ہے تو آپ اس کو لازمی اس اسپیشلسٹ کو دکھائیں. پیڈیاٹریشن سے اگر نہیں سنبھل رہا تو اس کو اسپیشلسٹ سے دکھائیں، ENT کو دکھائیں، گیسٹرولوجسٹ کو دکھائیں، آپتھالمولوجسٹ کو دکھائیں. اگر ایک بچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اسپیشل ہے تو پراپر فوری ہیلپ لیں. ارلی انٹرونشن بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ ایز کپلز آپ لوگ کمپیٹیبلٹی اس حساب سے نہیں کر پا رہے ہیں تو پراپر پروفیشنل تھیراپی لیں، پراپر پروفیشنل کاؤنسلنگ لیں. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں کھیل رہا، اس حساب سے سوسائٹی یا سوشلائز نہیں کر رہا، تو اس کی تھیراپیز کریں. اب ناظرین چیٹ جی پی ٹی سے تھوڑا سا باہر آ جائیں، جمنائی سے تھوڑا سا باہر آ جائیں. اگر آپ نے کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنی ہیں تو وہ آپ دیکھیں. اور ایک بہت اہم بات ہے جو میرے دل کے ہے قریب، وہ ہے کہ ویپنگ چھوڑ دیں. ویپنگ نے تباہ برباد کر دیا ہماری نسل کو، ہمارے چھوٹے بھائی کو بھی تباہ برباد کر دیا ہے. ویپنگ کی وجہ سے جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ کیا نسل ہوگی آپ یہ سوچ نہیں سکتے. کیونکہ اس وقت
معاملات اس وقت اتنے غمگین ہیں, اتنے خطرناک ہیں, تو آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ آپ سچ میں نہیں سوچ سکتے. آپ کو ٹیسٹ ایسے ایسے کرانے پڑیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, اور ایسے ایسے معاملات ہوں گے جو آپ سوچ نہیں سکتے. ڈاکٹر عمران علی شاہ صاحب جو ایو کلینک والے ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہ بتایا تھا. اور یہ آپ دکھ رہا بھی ہوگا, نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ جو ڈیلیز چل رہے ہیں, آٹزم, آٹسٹک, ADHD, ڈاؤن سنڈروم, اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس وقت آ رہی ہیں. اور یہ کہیں نہ کہیں اس کی وجوہات یہی ہے کہ زیادہ تر سگریٹ پی رہے ہیں, زیادہ تر ویپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ماحول کو اچھے طریقے سے کیٹر کرنے کی کوشش کریں, اپنی زبان کو فوقیت دیں, انگلش کو فوقیت نہ دیں. اگر انگلش ہو رہی ہے تو ایک اسکول کی حد تک ہو, اگر انگلش بول رہے ہیں تو صحیح انگلش بولیں بھائی, خراب انگلش نہیں بولیں. ہم امریکہ چھوڑ کے آ گئے, ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو زیادہ شاید انگلش آ رہی ہے. اردو کی زبان لفاسیت, عزت, تہذیب, ادب, آداب, قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, اس ٹائپ کی چیزیں ہونی چاہیے, ورنہ جو ہے وہ فضول ہم اپنے نیشن کو بالکل ڈاؤن گریڈ کریں گے. پودا لگانے کی کوشش کریں. تو ناظرین یہ تھوڑا سا چھوٹا سا میسج تھا. اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ CPLC زینب الرٹ کی جانب سے ہمارے ساتھ جو تعاون ہوا ہے اس کا بھی بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے ایک نوٹیفیکیشن. اس نوٹیفیکیشن کے اندر یہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ, بابا, ڈیڈا, اس کے فوری بعد چوتھی کوئی چیز اگر یاد کروانی ہے تو اپنا آسان نمبر ہے. ابھی آپ کے سامنے جو بچے ہیں وہ گم ہو گئے ہیں, مسنگ بچے ہیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے گھر پہنچانا ہے. ہم ایز اے سوسائٹی یہ محنت کر سکتے ہیں, یہ کام کر سکتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے بچوں کو یاد کروائیں اپنا نمبر, بلکہ فیس بک پہ جائیں زینب الرٹس پہ, اور لازمی ایوری سنگل ڈے چیک ان کریں کہ شاید اپنی گلی میں, شاید اپنے دوست کی گلی میں, شاید رشتہ دار کی گلی میں, شاید کسی جاننے والی کی گلی کے اندر یہ بچہ موجود ہو, شناخت ہو جائے, یا پھر یہ شاید بچہ ہمارا بھی گما ہوا ہو. تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا کوئی وقت آئے, اللہ نہ کرے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم ایز اے سوسائٹی اگر ہم اپنے آپ کو کیٹر کریں گے, اپنے آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ارد گرد کو اگر ہم سیکیور کریں گے, سیف کریں گے, تبھی ہم لوگ ایک کامیاب پاکستان بن پائیں گے. ناظرین رمضان کے بعد انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ حاضر ہوں گے, ہفتے میں 2 دفعہ. کیا ٹائمنگ ہوگی یہ نہیں پتا ہوگا, لیکن انشاءاللہ ہم حاضر ضرور ہوں گے. آپ کو میٹرو 1 دیکھنا پڑے گا بار بار, اور پیرنٹنگ میٹرز کا سوشل میڈیا دیکھنا پڑے گا. اسی کے ساتھ حسن انصاری اس سیزن کے لیے سائننگ آف.